إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یوں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور ان تمام کے تمام صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا، وہ جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام کے ایمان کی تعریف کی، اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے مومن تھے، اولئک لهم الخیرات، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے صحابہ اکرام تھے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الراشدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اور اس قسم کی اور تعریفیں قرآن مجید میں موجود ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن آج صحابہ اکرام میں سے ہی ایک خاص گروہ کا تذکرہ کرنا ہے جن کو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان اہل بیت کی بھی تعریف کی۔ سورۃ الاحزاب کو اٹھائیے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا اور ان کو تعلیمات دی۔ ایک پورا رکوع موجود ہے، 21ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتا ہے۔ اس پورے رکوع کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیے، اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ تعلیمات دی اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ چند تعلیمات دینے کے بعد فرمایا انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت، اللہ رب العزت تمہیں یہ تعلیمات دے کر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، ظاہری گندگی ہو یا باطنی گندگی ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اے اہل بیت نبی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہر قسم کی گندگی سے پاک تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کی جو مخاطب ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے پہلے کون آتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ ازواج مطہرات ان کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کریں تو یقین مانیں کئی خطبے چاہیے، بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ خطبہ چاہیے ان میں سے ہر ایک کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہی ایک فضیلت کافی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ لہذا مومن ان تمام ازواج مطہرات کا اسی طرح سے ادب و احترام کریں جس طرح اپنی سگی ماؤں کا ادب و احترام کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن وہ ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا، مومن وہ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیا مانتے ہیں؟ امہات المومنین مانتے ہیں، مومنوں کی مائیں، اپنی مائیں مانتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ جو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو وہ تانو تشنی کرتا ہے، تانو تشنی کا نشانہ بناتا ہے، سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے، وہ مومنوں کی صف میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں جو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر میں اہل بیت کے فضائل کے ضمن میں خطبہ غدیر خم کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی حج کا فریضہ ادا کیا اپنی زندگی کے آخری سال میں اور پھر حجۃ الوداع کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے ایک مقام سنا ہوگا جس کا نام جحفہ ہے۔ جحفہ ایک میقات ہے 5 مواقیت میں سے۔ ویسے جحفہ جو ہے وہ آج کل آباد نہیں، اس کے قریب ہی ایک اور شہر ہے ینبع، وہاں پر ایک وہی میقات وہاں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جحفہ کے قریب، جحفہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمے سے گزر ہوتا ہے۔ اس چشمے کو خم کہا جاتا تھا، غدیر خم۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ میں بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، میں ایک انسان ہی ہوں، بشر میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان ہی ہوں۔ ٹھیک ہے میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں، میرے اوپر اللہ رب العزت کی وحی اترتی ہے، لیکن میں ایک انسان ہوں، اور قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے موت کا پیغام لے کر ایک فرشتہ میرے پاس آ جائے، اور میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا
میں اس فرشتے اجل کے سامنے لبیک کہوں تو میری بات توجہ سے سنو. آپ نے فرمایا انما انا تارک منکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو ایسی چیزیں جو بڑی بھاری ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے. وہ دو کیا ہیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے سب سے پہلے یہ اللہ کی کتاب ہے. فخذوا بہ واستمسکوا بہ، اس کو پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو. پکڑنے اور مضبوطی سے تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑو، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو، مضبوطی سے تھامو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا وہ اللہ کی ہدایت پہ ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز جو بھاری بھرکم چیز تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کو بھی تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور خبردار میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خصوصی طور پر نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کے جو حقوق ذکر کیے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ نے ان کے متعلق جو حکم دیا اس حکم پہ عمل کرنا، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا. ایک بار نہیں بلکہ دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی. اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا گیا من ہم اہل بیتہ، وہ اہل بیت کون سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ غدیر خم میں وصیت فرمائی. الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلا نساؤہ من اہل بیتہ، کیوں نہیں، آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہی ہیں، لیکن ولکن اہل بیتہ الذین ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ. اس حدیث کے اندر اہل بیت سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آپ کی زندگی میں بھی صدقہ لینا یعنی لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے وصول کرنا یا زکوٰۃ و صدقات کی دیگر چیزیں وصول کرنا حرام تھا. وہ ہیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا زید بن ارقم ذرا ان کی بھی وضاحت کر دیں، وہ ہیں کون جن پہ صدقہ لینا حرام ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے؟ تو کہنے لگے وہ آل علی ہیں اور آل عقیل ہیں اور آل جعفر اور آل عباس ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت نبی ان کا ہمارے اوپر، ہم تمام کے تمام مسلمانوں پر بڑا حق ہے. لہذا ہم ان کے حق کو پہچانیں اور ان کے فضائل کو پہچانیں، ان کے مناقب کو پہچانیں. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے متعلق تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں. نماز میں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن صلات کس طرح سے آپ کو بھیجنی ہے، کس طرح سے آپ پر صلات پڑھنی ہے وہ بھی بتلا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا، تم اس طرح سے کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد کون ہے؟ یہ وہی اہل بیت نبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں، ہم جو مسلمان ہیں
ہم ان اہل بیت کے حقوق کا اعتراف کرتے ہیں، ان اہل بیت کے فضائل و مناقب کو مانتے ہیں، تبھی تو ہم ہر نماز کے آخری تشہد کے اندر یہی درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں، وہاں ہم آل محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہماری ہر نماز کا حصہ ہیں، جہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر خیر نماز ہر نماز کا حصہ ہیں، اسی طرح اہل بیت نبی بھی ہماری ہر نماز کا حصہ ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں بات مختصر کرتا ہوں، آئیے ذرا صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ان اہل بیت نبی کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ سب سے پہلے آئیے صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے اندر، اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل بیت کو حکم دیا تھا کہ ابو بکر تمہارا امام ہوگا اور تم اس کے مقتدی ہوگے۔ چنانچہ علی بن ابی طالب کو بھی یہی حکم تھا کہ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور باقی تمام اہل بیت کو یہ حکم تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے میری مسجد میں، اگر کسی امام کے پیچھے، میرے ہوتے ہوئے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا، تو کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قسم کھا کے کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں۔ یہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ کن کے رشتہ داروں کو محبوب سمجھتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو زیادہ محبوب سمجھتے تھے اور ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی کہ جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا، اور اگر یہ کسی ایک راستے پہ چل کے جاتے تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہ صحابی کہ جب کوئی بات کرتا تھا، جب کوئی مشورہ دیتا تھا تو آسمان سے جبریل امین اس کے مشورے کے مطابق وہی لے کے نازل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جب قحط سالی ہوئی، پانی کی قلت تھی، تو یہ صحابہ کرام کو لے کے نکلے استسقاء کے لیے، بارش کا پانی طلب کرنے کے لیے۔ میدان میں پہنچے تو کہنے لگے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک آپ ہم میں موجود تھے، تو ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے بارش کی تو اللہ تو ہم پہ بارش نازل کر دیتا تھا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب موجود ہیں، تو اللہ ہم ان کی دعا کا وسیلہ بناتے ہوئے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم پہ بارش نازل کر دے۔ تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے بارش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کا پانی نازل کر دیتا تھا۔ تو ذرا بتلائیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اگر اہل بیت کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی فضیلت کا اعتراف نہ ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو دعا کے لیے آگے کیوں کرتے؟
سوچنے والی بات ہے۔ عمر بن خطاب خلیفۃ رسول اللہ تھے، امیر المومنین تھے، وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے کس کی دعا کو وسیلہ بنایا؟ بارش کا پانی نازل کرنے کے لیے، بارش کی دعا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے آپ کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، تو وہ بھی اعتراف کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ کسی سواری پہ سوار ہو کر جا رہے ہوتے اور اسی دوران ان کا گزر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے احترام میں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، سواری پہ سوار ہو کر جا رہے ہوتے تو ان کے احترام میں اپنی سواری سے اتر جاتے اور ان سے ملاقات کرتے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سوار ہو کر آگے جاتے۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت تھی، اہل بیت کے فضائل کا وہ اعتراف کرتے تھے، وہ مانتے تھے۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں صحابہ اکرام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، وہاں اہل بیت کے دلوں کے اندر بھی صحابہ اکرام کی محبتیں تھیں۔ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں صرف دو باتیں ذکر کروں گا۔ علی بن حسین یہ امام زین العابدین کے نام سے معروف ہیں، جو حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول، ان کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر اور عمر کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہی تھے۔ کہنے لگے دیکھو یہ قبر اور اس قبر کے آس پاس جو جن دو شخصیات کی قبریں ہیں، جس طرح اس وقت ان دو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان دونوں کی قبریں کس کے ساتھ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے زندگی کے اندر بھی یہ دونوں شخصیات جو ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ زندگی میں ان کا مقام و مرتبہ تھا تو مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد ان کی قبریں بھی کہاں بنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی۔ اور آخر میں امام ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ، یہ اماموں میں سے ایک امام ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے واللہ انی لاتولاہما واستغفر لہما، اللہ کی قسم میں ان دونوں سے دوستی رکھتا ہوں اور ان کے لیے میں مغفرت کی دعائیں بھی کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اہل بیت میں سے جس کو بھی پایا ہے اس کو ان دونوں شخصیات کا احترام کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے قیامت کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اگر میں ابو بکر و عمر سے محبت نہیں کرتا، اگر میں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتا تو مجھے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ ان کے درمیان دشمنی تھی، کہ ان کے درمیان اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرنے والے تھے۔ بات مختصر یہ ہے میرے بھائیوں، اہل بیت نبی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کے فضائل بیان فرمائے۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو مانیں، ان کے فضائل کا اعتراف کریں، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ان تمام اہل بیت نبی رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا کرے، اللہ ہمیں محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ
إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، خطبہ جمعہ کا وقت بہت ہی مختصر ہے، تو اہل بیت نبی کا ذکر ہو رہا تھا. یقین مانیں ان کے فضائل ذکر کرنے کے لیے کئی خطبات چاہیے. ان اہل بیت میں سے ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد اہل بیت میں شامل ہے. ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی کو اہل جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا، اور انہی میں سے ان دونوں کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں یہ بھی اہل بیت نبی کے اندر شامل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نوجوانان اہل جنت کا سردار قرار دیا. اگر ماں اہل جنت کی خواتین کی سردار ہے تو یہ دونوں پھول جیسے بیٹے یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ مجھے بھی ان سے محبت ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں میرے یہ پھول جیسے بیٹوں سے جو محبت کرے گا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا. میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے اور شدید محبت کے اظہار کرتے تھے، گہری محبت کے اظہار کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک شہادت کا تعلق ہے، آخری بات کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں، تو یہ جو شہادت تھی یہ 10 محرم کو پیش آئی، لیکن یہ سن 61 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد سن 61 ہجری میں 10 محرم کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. میرے بھائیوں، اور یہ جو شہادت تھی افسوسناک شہادت، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ کے اندر پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا جائے گا. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام انہوں نے کربلا کی سرزمین سے مٹی اٹھا کر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر ہے، اللہ رب العزت کی قضاء و قدر ہے. جیسا کہ ان سے پہلے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان سے بھی پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان سے بھی پہلے خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی، کیونکہ آپ کو جو زہر پلایا گیا تھا یا کھلایا گیا تھا اس زہر کے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سانس تک آپ نے محسوس کیے. اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی موت شہادت کی موت تھی. میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے جو افسوسناک واقعات تھے یہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر تھے. ہم ان واقعات کو ذکر کر کے کوئی ماتم نہیں کرتے، کوئی سینہ کو بھی نہیں کرتے، کوئی اپنے رخساروں پہ تھپڑ رسید نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں
کہ یہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر تھے، اور اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ضروری ہے، اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اہل بیت نبی سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پاک باز لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی جماعت میں ہم سب کو اکٹھا کرے، اور ان کی رفاقت میں اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔